وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم۔ انسان کو نفع اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نیت نہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، کسی عالم کے پاس جاتا ہے اور اس کی مجلس میں شریک ہوتا ہے، بات سنتا ہے، ملاقات کرتا ہے، اور بارہا کا آنا جانا، مجالس میں شریک ہونا یہ معمول ہے۔ لیکن یہ مجالس کی شرکت اور ملاقات اور آنا جانا، اگر اس میں نیت اپنی اصلاح کی نہ ہوئی تو ثواب تو ملے گا لیکن اصلاح نہیں ہوگی۔ اپنی اصلاح کے لیے نیت بے انتہا ضروری ہے کہ ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی عالم کے پاس جائیں، کسی مجلس میں شریک ہوں تو یہ نیت ہو کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میری اصلاح اور میری تربیت کی جو باتیں ہوں گی ان کو میں لے لوں گا اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ جو مقصود ہے اصلاح وہ حاصل ہو جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جنہوں نے بے شمار اللہ والوں سے ملاقات، اللہ والوں کی مجلس میں شرکت، علماء کی مجلس میں شرکت، علماء سے تعلق، علماء سے ملاقات، سب کچھ ہے، لیکن زندگی جو عام انسانوں کی اور عام لوگوں کی زندگی ہوتی ہے ویسے ہی زندگی گزر رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے، مجالس میں شرکت ہو رہی ہے، یہ ثواب کی نیت سے ہو رہی ہے، یا شیطان اور جب بڑا حملہ کرتا ہے تو یہ ملاقاتیں، یہ مجالس کی شرکت یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ میرا فلاں سے اتنا قریبی تعلق، تو تعلقات بن جاتے ہیں، اور اگر ثواب کی نیت ہوتی ہے تو ثواب مل جاتا ہے، لیکن اپنی ذات کو نفع نہیں ہوتا، اپنی بیماریاں دور نہیں ہوتی۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان جسمانی طور پر مریض ہو اور وہ اپنے مرض کے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہ جائے بلکہ ڈاکٹر سے تعلقات بڑھانے کی نیت سے جائے کہ جی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے، تھوڑا تعارف ہو جائے گا، ڈاکٹر صاحب جان لیں گے، پہچان لیں گے، ڈاکٹر صاحب کو اپنے گھر بلائے، خود ڈاکٹر صاحب کے گھر جائے، ان کی چائے پیے، ان کو اپنی چائے پلائے، سب کچھ کرے، لیکن مرض نہ بتائے اور دوا نہ کھائے، تو یہ ڈاکٹر صاحب کا تعلق اس کی بیماری کو دور نہیں کرے گا۔
بیماری کے علاج کے لیے تو ڈاکٹر کو اپنا مرض بتانا پڑے گا، اور ڈاکٹر جو دوا بتائے گا وہ دوا کھانی پڑے گی۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مرض سے شفا دے دیں گے۔ بالکل یہی حال روحانی اعتبار سے ہے کہ ہم جب تک اپنے کو مریض نہ سمجھیں، اپنے کو بیمار نہ سمجھیں، اور پھر اپنی بیماری نہ بتائیں، اور پھر جو علاج تجویز کیا جائے یا مجالس میں ہمارے مرض کا علاج آئے، ان علاج کو نہ لیا جائے تو مرض ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں، آپ کی پابندی سے شرکت، آپ کا ملنا، آپ کا آنا، آپ کا جانا، آپ کا ہماری چائے پینا، ہمارا آپ کی چائے پینا، یہ ہمارے اور آپ کے تعلقات کو تو بڑھا سکتا ہے، ایک دوسرے کے دل میں محبتیں تو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اصلاح نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی۔ اور اس وقت امت کا بہت بڑا طبقہ جو دین کی محنتوں کی الگ الگ شکلوں میں کام کر رہا ہے، جیسے خانقاہ والے خانقاہوں سے جڑ کر کام کر رہے ہیں، تبلیغ والے دعوت و تبلیغ سے مل کر کام کر رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کرنے والے اس بنیاد پر کام کر رہے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پورا کر رہے ہیں، اپنے مال سے، اپنی جان سے، اپنے وقت سے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بگاڑ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ہر علاقے میں آپ چاہے جہاں چلے جائیے، ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اگر حالات پر نگاہ ڈالیں تو دن بدن بگاڑ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جتنے ہم کام کرنے والے ہیں، چاہے جس لائن سے کام کر رہے ہوں، چاہے وہ تبلیغ کی لائن سے کریں، چاہے وہ خانقاہ کی لائن سے کریں، چاہے وہ مدارس کی لائن سے کریں، چاہے وہ ضرورت مندوں کی ضرورت اور پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی لائن سے کریں، کسی بھی لائن سے کام کریں، وہ سب کام کرنے والے یا تو اسے اپنا مشن سمجھ رہے ہیں یا اپنی عادت بنا لی ہے، یا ان کو اس میں مزہ آ رہا ہے۔ نیت اپنی تربیت اور اپنی اصلاح نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہو رہا۔ اچھا، جب تک اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کی نیت نہیں ہوگی تو ہم چاہے کتنا وقت لگا دیں، خانقاہ میں سالوں لگا دیں، اللہ کے راستے میں سالوں پھر لیں، مدارس میں زندگی بھر خدمت کر لیں، مسلمانوں کی خیر خواہی اور مسلمانوں کی بھلائی میں سالوں کام کر لیں، ثواب ملے گا، ثواب سے خالی نہیں ہے، ثواب ملے گا، لیکن میری تربیت اور میری اصلاح نہیں ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کی ہے۔ تو گویا ہم کسی بھی دینی مجلس میں جائیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے عنوان پر ہو، چاہے وہ خانقاہ کے عنوان پر ہو، چاہے وہ علماء کے بیانات کے عنوان پر ہو، چاہے وہ دینی مجالس کی عنوان پر ہو، ہر مجلس میں ہماری شرکت اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کا سامان لینے کی ہونی چاہیے، اور اس پورے مذاکرے کو جو اس مجلس میں ہوا
اس مذاکرے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا کیا باتیں میرے فائدے اور میری تربیت کی ہیں، مجھے ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اگر یہ نیت ہوگی تو انشاءاللہ ہر مجلس نافع بن جائے گی اور ہر مجلس سے ہماری اپنی ذات کو نفع ہوگا۔ اور اگر یہ نیت نہ ہوئی، ہم آئے بیٹھے سنا اور چلے گئے، تو پھر ایک تفریح ہے، ایک عادت ہے، یا ایک مشن ہے کہ بھئی ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم کو یہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو دین کی محنت دی، اس دین کی محنت میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذمے کی وہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ساری محنتوں کا خلاصہ جو میں کر رہا ہوں صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے بچ جاؤں اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش ہو جاؤں کہ رب یہ کہہ دے کہ یہ میرا ہے۔ یہ ہے خلاصہ۔ پھر اس کے بعد چونکہ ہم اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک جو ذمہ دار ہے اس ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ تم نے بیوی کو کیا دیا، تم نے اپنی اولاد کو کیا دیا، تم نے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو کیا دیا، تم نے اپنے نوکروں کو کیا دیا، اپنے خادموں کو کیا دیا، یہ سوال ہوگا اور اس کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے۔ اسی لیے فرمایا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ اور اپنے گھر والے۔ اچھا، جب ہمارے ذہن اور دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوگی کہ مقصود میری اپنی اصلاح، میری اپنی تربیت، میرا اپنا گھر، میرے اپنے اہل، ان سب کی اصلاح و تربیت میرے ذمے ہے، جب یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوگی تو پھر ہر مجلس کے بعد اپنے گھر والوں سے مذاکرہ آسان ہو جائے گا کہ بھئی میں تو اپنے مرض کی دوا لے آیا، گھر والوں کے مرض کی دوا پہنچانا بھی میری ذمہ داری ہے، کہ پھر ہم گھر والوں سے مذاکرہ کریں گے، ورنہ باہر سنا اور سن کر ختم۔ فلاں جگہ بیان میں گئے تھے، فلاں جماعت میں گئے تھے، 3 دن میں گئے تھے، 40 دن میں گئے تھے، فلاں عالم کے پاس گئے تھے، فلاں اللہ والے کے پاس گئے تھے، وہاں یہ ہوا، یہ سنا، یہ ہوا، وہ سب صرف ایک کہانی بن کر رہ جائے گا۔ جیسے عام طور پر اب دعوت کے کام کی جب جان نکلی تو کیا ہوا، ہم کارگزاریوں میں کارنامے سناتے رہے، کارگزاریوں میں کارنامے سناتے رہے کہ جی یہ جماعتیں نکال دیں، یوں کر دیا، ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ سارے کارنامے سنائے، اپنی کارگزاری نہ سنائی کہ میں جب اللہ کے راستے میں نکلا تھا تو میرا کیا حال تھا، اور اللہ کے راستے میں جا کر میری ذات کو یہ نفع ہوا، میرے معمولات، میرے اعمال، میری تہجد، میری دعا، میرا استغفار، میرا اللہ سے تعلق، کہ یہ چیزیں کارگزاری سے ختم ہو گئیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ راہ خدا میں نکلنا بھی اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کی نیت سے نہیں رہ گیا، بلکہ نیت یہ ہو گئی فلاں علاقے میں کام کی بہت ضرورت ہے، اس لیے جماعت وہاں بھیج دو۔ اور مشورے والوں نے بھی طے کر دیا۔ اب جس وقت طے کیا گیا اس وقت سے جانے والوں کے اور خاص طور سے اس میں جو ذمہ دار ہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جی ہم کو فلاں علاقے میں کام کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ نکل ہی گیا ذہن سے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں اپنی تربیت کے لیے نکلا ہوں۔ اسی طرح دین کے جن شعبوں میں جہاں ہم کام کر رہے ہیں، جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان شعبوں میں ہمارا جڑنا، ہمارا لگنا اپنی اصلاح اور تربیت کے بجائے دوسروں کی فکروں پر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ خاطر خواہ نفع سامنے نہیں آ رہا۔ پہلے زمانے میں لوگ اللہ والوں کے پاس آتے تھے، قیام کرتے تھے، ان کی مجالس میں شریک ہوتے تھے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے گزرتے تھے اور ان کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں نظر آتی تھیں، اور سینکڑوں کی تعداد ایسی ہے جو ان چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند مہینوں میں اس کمال کے درجے کو پہنچے کہ اللہ والوں کو ان پر اعتماد ہو گیا اور آگے کی ذمہ داری ان کے کندھے پر ڈال دی کہ بھئی اب یہ آگے کی ذمہ داری تمہاری ہے، کیونکہ وہ آنے والا پہلے دن سے یہ نیت لے کر کے آیا تھا کہ میں بیمار ہوں، اسپتال میں داخل ہوا ہوں، اب یہاں مجھ کو ویسے رہنا ہے جیسے ڈاکٹر بتائے گا۔ جیسے بیمار جب ہم اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی سے دوا نہیں کھلائی جائے گی، آپ کی مرضی سے کھانا نہیں کھلایا جائے گا، آپ کی مرضی سے سونا جاگنا نہیں ہوگا، سب اسپتال کی ترتیب پر ہوگا۔ اس وقت دوا دی جائے گی، اس وقت بلڈ پریشر چیک ہوگا، اس وقت شوگر ٹیسٹ ہوگی، اس وقت انجیکشن لگے گا، اس وقت کے کھانے میں یہ دیا جائے گا، اس وقت کے کھانے میں یہ دیا جائے گا، اس وقت کے ناشتے میں یہ دیا جائے گا، سب اسپتال کا نظام ہے۔ اچھا، اور جو مریض اس اسپتال کے نظام پر چلتا ہے، عادت اللہ یہ ہے کہ چند دن کے اندر صحت مل جاتی ہے اور گھر چلا جاتا ہے۔ اچھا، اور اسی اسپتال میں کوئی مریض آئے، ڈاکٹر دوا دے کے جائے، وہ ڈسٹ بن میں ڈال دے، وہ کھانا رکھ کے جائے تو کھانا وہ چھوڑ کے اپنا کھانا کھانا شروع کر دے، تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ علاج کے بجائے اس کا مرض اور بڑھ جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی موت کا بھی سبب بن جائے۔ بالکل اسی طرح جب ہم اللہ والوں کے یہاں جائیں، ان کی مجالس میں شریک ہوں، دین کے تقاضوں پر ہم نکلیں، اگر ہم نے اس اسپتال کے نظام کی ترتیب پر اپنے آپ کو نہ چلایا تو خدشہ یہ ہے کہ مرض اور بڑھے گا، اور اللہ حفاظت فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گمراہی کا سبب بن جائے کہ مرض بڑھتے بڑھتے ہم کو صحیح راہ سے بھٹکا دے۔ ہاں، اگر اس ترتیب پر ہم اپنے کو لے آئے جو بتائی جا رہی ہے، جو کہی جا رہی ہے، جو سمجھائی جا رہی ہے، ہم اس ترتیب پر لے آئے تو عادت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان امراض سے ہم کو نکال لیں گے اور شفا مل جائے گی۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی پر کسی چیز کو نہیں تھوپتے۔ اللہ کے ہاں زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی ہے ہی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی،
ہم نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو کھول کر واضح کر کے رکھ دیا تمہارے سامنے. اب تمہارا اختیار ہے، جو راستہ اختیار کرو. تو زبردستی ہے نہیں. میرے چاہنے سے کسی کی اصلاح نہیں ہوگی، میرے چاہنے سے کسی کی اصلاح نہیں ہوگی، یہاں تک کہ میری اولاد کی بھی نہیں ہوگی، جب تک کہ سامنے والا خود اپنی اصلاح نہ چاہے. جیسے ڈاکٹر کے چاہنے سے علاج نہیں ہوگا جب تک کہ مریض اپنا علاج کرنا نہ چاہے. علاج جب ہی ہوگا کہ مریض یہ چاہے کہ میرا علاج ہو. اسی طرح کسی اللہ والے کے چاہنے سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی. عادت اللہ یہ ہے، قدرت یہ ہے کہ اللہ ایک جھٹکے میں بدل دے. قدرت اللہ کی یہ بھی ہے کہ اللہ موت کے نقشے میں زندگی دے دے. یہ اللہ کی قدرت ہے. گمراہی کے راستے پہ چلتے چلتے اللہ اپنا منتخب بندہ بنا لے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتی. فضیل ابن عیاض گھر میں ڈاکہ ڈالنے گئے تھے اور سارا سامان سمیٹ کر گٹھری باندھ کر چلنے کا ارادہ کر رہے تھے. ایک آواز آ گئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے نام اور اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں؟ بس یہ ایک آواز آئی اور دل کی دنیا بدل گئی. سارا سامان چھوڑ چھاڑ خالی ہاتھ واپس آئے، اور باہر جتنے ساتھی کھڑے ہوئے تھے حیران و پریشان کہ سردار آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی گھر میں گیا ہو اور وہاں سے خالی ہاتھ چلا آئے، اور یہ سردار خالی ہاتھ آ رہا ہے. باہر آ کر کہا کہ بھائی میں نے تو اپنی زندگی کی پٹری بدل دی اور اپنی تلوار توڑ دی اور توڑ کر کے چل دیے. تو ساتھی بھی سارے پیچھے پیچھے ہو لیے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہ فضیل ابن عیاض، حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے منتخب بندوں میں شمار کر لیا. تو یہ تو ہے قدرت، یہ عادت نہیں ہے. عادت تو یہی ہے، اپنے کو بیمار سمجھو گے اور علاج کے لیے آؤ گے، علاج کرو گے تو شفا ملے گی. ورنہ میرے چاہنے سے، ان کے چاہنے سے، ان کے چاہنے سے، اس کے چاہنے سے، اس کے چاہنے سے کسی کی اصلاح نہیں ہوتی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ہے اور ایسی کتاب جس میں شک کی گنجائش نہیں. ہدی للمتقین، اور اس کتاب سے ہدایت طلب والوں کو ملے گی. اس کتاب سے ہدایت طلب والوں کو ملے گی. جو چاہے گا اسے ہدایت ملے گی، جو ہدایت نہیں چاہے گا تو قرآن پڑھتے پڑھتے گمراہ ہو جائے گا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسی قرآن کو پڑھتے پڑھتے گمراہ ہو گئے، اور کتنے ایسے ہیں جو اسی قرآن کو پڑھتے پڑھتے ہدایت پا گئے. تو ہدایت طالبین کو ملے گی جن کو اندر سے چاہت ہوگی، طلب ہوگی کہ میری اصلاح ہو، میری تربیت ہو، مجھے ہدایت ملے، مجھے اللہ کا تعلق ملے، مجھے اللہ کی محبت ملے، مجھے اللہ کی معرفت ملے. جس کی یہ چاہت ہوگی، اللہ اس کو ہر مجلس سے اس کی غذا اس کو دے دیں گے. ہر مجلس سے اس کو اس کی غذا مل جائے گی. اور وہ آدمی کہیں جائے گا، کسی جگہ بیٹھے گا، اپنے لیے موتی چن لے گا، کیونکہ اس کی نگاہ اپنی دواؤں پر ہے، اپنے علاج پر ہے کہ یہاں میرے نفع کی بات یہ ہے اور اس کو میں زندگی میں لے آؤں گا تو یہ میرے لیے نفع مند ہوگی.
جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ میں اپنی باڈی بناؤں تو وہ طرح طرح کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. آج کل تو بہت عام ہے بات، یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور سب پر آپ ذرا سا سرچ کر لیجئے تو اسی طرح کی ساری چیزیں آنے لگتی ہیں. اب سینکڑوں ایکسرسائز آ رہی ہیں، لیکن جو آدمی اپنے کو جیسا سمجھتا ہے اس طرح کی ایکسرسائز کا انتخاب کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے. وہ کسی کو غلط اور صحیح نہیں کہتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے یہ 4 لے لی اس کے علاوہ سب غلط ہیں. نہیں، میرے نفع کی یہ 4 ہیں اس لیے میں یہ 4 کروں گا. باقی ہو سکتا ہے ان کے نفع کی ہوں، ان کے نفع کی ہوں، ان کے نفع کی ہوں، وہ کریں گے. میرے نفع کی یہ 4 ہیں. اسی طرح جب بندہ اپنی اصلاح کا طالب ہوتا ہے اور اپنی تربیت کا طالب ہوتا ہے تو پھر ہر مجلس میں، ہر موقع پر، ہر جگہ اس کو اپنے نفع کی چیز، اپنے نفع کی بات، اپنی تربیت کا سبق، اپنی اصلاح کے نسخے اس کو وہاں سے مل جاتے ہیں. اور ان چیزوں کو، ان اسباق کو، ان نسخوں کو یہ بندہ اختیار کر کے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اللہ ایسوں کو ہی آگے بڑھاتے ہیں. جو بندہ خود سے اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کا طالب ہوتا ہے تو پھر سامنے والا کیسا ہے یہ معنی نہیں رکھتا. سامنے والا کیسا ہے یہ معنی نہیں رکھتا. ایک ڈاکو تھا، ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، بوڑھا ہو گیا اور ڈاکہ ڈالنا اس کے بس کا نہیں رہا. اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ بھئی عمر کے اب اس حصے میں پہنچ گیا ہوں، ڈاکہ تو ڈالا نہیں جا سکتا اور اخراجات اتنے ہیں، کیسے پورے ہوں گے؟ تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے مشورہ یہ دیا کہ سردار ایک راستہ ہے. کہنے وہ کیا؟ کہ تم پیر بن جاؤ، تم پیر بن جاؤ اور ہم سب تمہارے گنگان کریں گے، اور کسی علاقے میں جا کر کے تم پیر بن کر کے بیٹھ جاؤ، ہم لوگ تمہارا تذکرہ کریں گے، آئیں گے جائیں گے، لوگوں کے درمیان تمہاری کرامتیں بیان کریں گے، لوگ آنے لگیں گے اور بات چل پڑے گی. اس کو وہ سمجھ میں آ گیا اور اس نے یہی کام شروع کر دیا. وہ پیر بن کر کے ایک جگہ بیٹھ گیا اور اس کے جو ساتھی تھے یہ اپنا اس کی گنگان کرنے لگے، حضرت ایسے، حضرت ایسے، حضرت چنا، حضرت چنی. تھوڑے دن میں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، لوگ اس سے بیعت ہونے لگے اور اللہ کی شان جو لوگ بیعت ہوئے ان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو بڑے عالی مقام تک پہنچ گئے، بڑے اونچے مرتبے پر پہنچ گئے. تو ان کے مریدین میں ایک مرید کو جو بڑے مقامات طے کر چکا تھا، ایک دن یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میرے شیخ کی برکت سے یہاں تک پہنچا دیا، تو میرا شیخ کتنے بڑے مقام پر ہوگا. اس تصور سے وہ مرید مراقبے میں بیٹھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا شیخ کا مقام کیا ہے. تو وہ مراقبے میں بیٹھا، جو علیین کے اور اوپر والوں کے جو درجات تھے ان کو دیکھتا رہا اور ان میں اپنے پیر کو ڈھونڈتا رہا. اسے وہاں کہیں پیر صاحب ملے نہیں، پریشان ہوا، خیال آیا لاؤ ذرا نیچے دیکھیں. اب وہ جو نیچے دیکھا تو بہت نیچے نظر آئے. یہ بڑا حیران ہوا کہ میرے پیر جن کی توجہ
جن کی تربیت سے میں یہاں تک پہنچا وہ میرا پیر اتنے نیچے درجے پر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو یہ خیال آیا کہ میرا مراقبہ غلط ہے۔ وہ مراقبے سے اٹھا اور پھر پیر صاحب کے پاس گیا، کہنے حضرت گستاخی معاف، آج مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کہنے کیا؟ کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس شیخ کی تربیت سے، جس شیخ کی توجہ سے مجھے اللہ نے اتنے مقام تک پہنچا دیا اور ان درجات تک میں پہنچ گیا، دل میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے شیخ کا مقام دیکھوں، اور اس نیت سے میں نے مراقبہ کیا۔ میں مقامات دیکھتا رہا اور اوپر کے مقامات پر کہیں آپ مجھے نظر نہیں آئے۔ حضرت پتہ نہیں کیوں میرے اندر یہ وسوسہ آیا کہ لاؤ ذرا نیچے کے مقامات دیکھوں۔ اب وہ جو نیچے کے مقامات دیکھے تو حضرت آپ تو بہت نیچے نظر آئے۔ یقیناً یہ میرا قصور ہے، حضرت آپ تو کمال والے ہیں۔ تو وہ جو پیر صاحب تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے بھائی تم غلط نہیں ہو، تم صحیح ہو، میں پیر نہیں ہوں، میں تو ڈاکو تھا، میں نے تو پیروں کا روپ اختیار کیا تھا۔ کہ حضرت پھر میں کیسے؟ فرمایا چونکہ تم سچی طلب سے آئے تھے اس لیے اللہ نے تمہاری سچی طلب کی وجہ سے تمہیں تمہارے درجے تک پہنچا دیا۔ تم سچی طلب سے آئے تھے اس لیے نا اللہ نے تمہاری طلب کی وجہ سے تمہیں اس درجے تک پہنچا دیا، میں جہاں تھا وہیں پڑا رہ گیا۔ تو جب بندہ اپنی اصلاح، اپنی تربیت کی نیت سے کہیں کسی آدمی کے پاس، کسی مجلس میں، کسی عالم کے پاس جائے گا، وہ آدمی کیسا بھی ہو، اللہ اس کی نیت اور اس کی فکر کی برکت سے اس کی اصلاح و تربیت کا انتظام کر دے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی یہ ایسے اور یہ ایسے، تو پھر ان سے تعلق رکھنے سے کیا فائدہ، ان کے پاس آنے جانے سے کیا فائدہ، ان سے ہمیں کیا ملے گا۔ ہم اللہ کے لیے جڑے ہیں اور ہماری تربیت اللہ کریں گے۔ اگر اللہ نے ان کو واسطہ بنا دیا تو انہی کے ذریعے سے ہو جائے گی، یہ چاہے جیسے ہوں۔ شرط یہی ہے کہ نیت اپنی اصلاح کی ہو، اپنی تربیت کی ہو، کہ میری تربیت ہو جائے، میں کسی لائق بن جاؤں۔ پھر ہم اتنے سالوں سے مجلس میں آ رہے ہیں، دعوت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں، علماء سے تعلق ہے، میری زندگی میں اتنے دنوں میں کیا تبدیلی آئی، یہ جائزہ مجھے خود اپنا لینا پڑے گا۔ میری زندگی میں اتنے دنوں میں کیا تبدیلی آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کا ایمان بنا تو سب کا ایمان ایسا بنا کہ ہر ایک کو اپنے ایمان کی کمی اور زیادتی محسوس ہونے لگی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کے نبی تذکرہ کر رہے ہیں جنت کا، دوزخ کا، آخرت کا، اللہ سے ملاقات کا، یہ سب تذکرے ہو رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں ایمان ہمارا اس سطح پر پہنچ گیا کہ اگر جنت اور دوزخ سامنے آ جائے تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہ ہو، اس سطح پر پہنچ گیا۔ مجلس ختم ہو گئی، وہاں سے اٹھے، گھر آئے، گھر میں بیوی تھی، بچے تھے، کھیلنے لگے، باتیں کرنے لگے، مشغول ہو گئے۔ تو ایسا محسوس ہوا کہ ایمان کی جو سطح نبی کے پاس تھی، گھر پر آ کر وہ سطح نہیں رہی۔
تو گھبرا گئے اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ گھر سے باہر نکلے چلاتے ہوئے، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ راستے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے، پوچھا حنظلہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابوبکر نبی کی خدمت میں تھے تو یہ حال تھا، گھر پہنچے تو یہ حال ہو گیا، ایمان کا اتنا اوپر چلے جانا، ایمان کا اتنے نیچے آ جانا، یہ تو منافقوں کی علامت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ حال تو میرا بھی ہے۔ نافق ابا بکر نافق ابا بکر کہتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں پہنچ، کیا بات ہے حنظلہ؟ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں تھے تو ایمان کی یہ سطح تھی، گھر پہ پہنچے تو ایمان ایسا ہو گیا، اور یہ اتنا اتار چڑھاؤ یہ تو منافقوں کے یہاں ہوتا ہے۔ فرمایا حنظلہ جو کیفیت ایمان کی تمہاری میرے پاس تھی، اگر یہی کیفیت تمہارے گھروں پر تمہارے ایمان کی رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔ حنظلہ قضا و قضا، یہ اتار چڑھاؤ تو ہوگا۔ اچھا ہماری زندگی میں کتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں؟ ہمارے ایمان میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں کتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ ان اتار چڑھاؤ میں ہم کو کیا یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یا ایک عام زندگی ہے، ٹھیک ہے نماز پڑھ لی تو ٹھیک، نہیں پڑھی تو ٹھیک، قرآن پڑھ لیا تو ٹھیک، نہیں پڑھا تو ٹھیک، ذکر کر لیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو ٹھیک، کہ کسی بھی حال میں ہمارے اوپر فرق نہیں پڑ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر تبدیلی لانے کی فکر نہیں کی، کہ صحابہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ کے اندر جیسے ایمان کی فکر آئی تھی ایسے ہی اعمال کی فکر آئی تھی، ایسے ہی اخلاق کی فکر آئی تھی، ایسے ہی کردار اور معاشرت کی فکر آئی تھی، اور ہر چیز میں ذرا سی کمی کو صحابہ محسوس کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ گڑبڑ ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب کے سب ہر وقت اپنی اصلاح کے طالب تھے، ہر وقت اپنے کو مریض سمجھ رہے تھے، اور رسول اللہ کی صحبت سے اپنے لیے موتی چن رہے تھے، اپنے لیے سبق لے رہے تھے، اپنے لیے دواؤں کا انتخاب کر رہے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پر قیام کیا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گئے، اور سب بدر اور احد اور خندق سب سارے مارکے سب ہو گئے، اور ایمان گویا پھیلنے لگا۔ تو سالوں گزر گئے تھے، اپنے کاروبار کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، رسول اللہ کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ اب جب سب کچھ حالات ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور ایمان کا بول بالا ہو گیا اور بات چلنے لگی اور لوگ آنے لگے، تو خیال آیا کہ لاؤ ذرا کاروبار دیکھ لیں، تو اپنے کاروبار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قرآن کی آیت آ گئی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ یہ جان کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، یہ دین کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، دین کی محنت چھوڑ کر یہ کہاں دنیا کے پیچھے لگ گئے، جان کر اپنے کو ہلاک کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری فوراً سب چھوڑ چھاڑ رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے، یا رسول اللہ جیسے آپ کہیں۔ ایک عرصے کے بعد ایک مقابلہ ہوا، اس مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اور دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔
مشورہ ہو رہا تھا کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جی چلو مقابلہ کریں گے، یا تو شہید ہوں گے یا غازی بنیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہماری تعداد تھوڑی ہے، دشمن تعداد میں زیادہ ہیں، جان بوجھ کر ایسے جگہ قدم بڑھانا مناسب نہیں ہے۔ جن لوگوں نے یہ بات کہی کہ بھئی دشمن زیادہ ہیں، ہماری تعداد کم ہے، جان کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے دلیل میں قرآن کی آیت پیش کی کہ دیکھو میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب صحابہ نے جب قرآن کی آیت سنی تو ذرا صحابہ ٹھٹکے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے کان میں آواز پہنچ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کر آئے، کہہ رہے بھائی کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تو کہا کہ جی حضرت یہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ ارے بھائی یہ آیت اس لیے نہیں آئی تھی، یہ آیت تو میرے لیے آئی تھی، یہ آیت تو میرے لیے آئی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے بجائے اپنی دنیا کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ نے قرآن میں آیت اتار کر مجھے ڈانٹ لگائی تھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ میرے لیے تھی اس لیے تھوڑی تھی۔ ہاں صحابہ اس طرح قرآن کو پڑھتے تھے، صحابہ اس طرح رسول اللہ کی مجلس میں شریک ہوتے تھے کہ یہ بات میرے لیے، یہ بات میرے لیے، یہ بات میرے لیے، یہ آیت میرے لیے، یہ حکم میرے لیے۔ سارے صحابہ کا یہی حال تھا۔ ہم لوگوں کا حال کیا ہے؟ اللہ معاف فرمائے اور معاف فرمائے اور معاف فرمائے۔ ہم جب کسی مجلس میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں اگر کوئی اصلاحی گفتگو ہوتی ہے اور کوئی آدمی اس طرح کی باتیں کہتا ہے کرتا ہے تو ہمارا دماغ چلنا شروع ہوتا ہے، اچھا یہ بات، اچھا وہ یہ کرتے ہیں نا مولانا اس وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اچھا یہ کام یہ کرتے ہیں، ہاں جب مولانا ان کے لیے کہہ رہے ہیں یہ بات۔ ارے صاحب آج کے بیان میں تو مولانا نے فلاں کا پوسٹ مارٹم کر دیا، آج کے بیان میں تو مولانا نے فلاں آدمی کی ان باتوں کو ایسی کھچائی کی ہے کہ آج طبیعت ان کی ہرن ہو گئی ہوگی۔ ہم سب کا حال ہے یہ، ہم سب دوسروں کے لیے سن رہے ہیں کہ یہ بات ان کے لیے، یہ بات ان کے لیے، یہ بات ان کے لیے، یہ بات ان کے لیے۔ ہم یہ بھول گئے کہ یہ بات میرے لیے تھی، کہنے والا بھی یہ بھول گیا کہ یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، اور سننے والے بھی بھول گئے کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ میرے لیے کہی جا رہی ہیں۔ اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ہم باتوں کو دوسروں کے بارے میں سوچنے لگے تو پھر ہمیں دوسروں کی کمیاں نظر آنے لگیں اور دوسرے سب عیب دار نظر آنے لگے اور خود اپنے آپ کو بے عیب سمجھنے لگے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ پھر دوسرے سب چھوٹے نظر آنے لگے، خود اپنا آپ بڑا نظر آنے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دوسروں میں سب میں برائیاں نظر آنے لگی، خود اپنا آپ اچھا نظر آنے لگا۔ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا تھا اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے؟ قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بڑے سے بڑا اور اچھا سے اچھا کام کرو، اور دنیا میں سب سے اچھا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اتنا بڑا کام کرو، اعمال اچھے کر لو، بہت اچھی نماز، بہت اچھا روزہ، بہت اچھی پاکیزہ صاف ستھری زندگی، بہت تقوی والی زندگی، بہت اہتمام سنت والی زندگی، سب کچھ ہو، لیکن اپنے بارے میں تمہاری سوچ کیا ہو؟ اننی من المسلمین، میں تو ایک عام مسلمان، میں ایک عام مسلمان ہوں، یہ اپنے بارے میں سوچ ہو۔ یہ تو قرآن کہہ رہا تھا۔
اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے تھے؟ اے اللہ، دنیا والوں کے نگاہ میں تو مجھے اچھا بنا دے، لیکن میری اپنی نگاہ میں اے اللہ تو مجھے نیچا رکھ، چھوٹا رکھ، تاکہ میں کبر میں مبتلا نہ ہوں، میرے اندر یہ بیماری نہ پیدا ہو۔ دعا ہے اللہ کے نبی کی۔ ہم نے الٹا کر دیا، ہم اپنے کو اچھا سمجھنے لگے اور دوسروں میں کمیاں نکالنے لگے۔ علماء کے، اہل اللہ کے، اہل دعوت کے، ان سب کے بیانات، تقاریر، مجالس، ان سب کا جو اثر زندگیوں پر نہیں ہو رہا ہے، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ کہنے والا بھی اور سننے والے بھی سب نے اپنی نیت چھوڑ دی ہے، سب نے اپنی نیت چھوڑ دی، سب دوسروں کی نیت لے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بات کرنے والا کرسی پہ بیٹھا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب جاہل ہیں اور یہ سب نکمے ہیں، اب میں انہیں کام سمجھاؤں گا، اب میں انہیں کام سمجھاؤں گا اور اب میں ان کی ترتیب بناؤں گا۔ یہ تو کرسی پہ بیٹھنے والا سوچ رہا ہے، اور سننے والا جو مجمع بیٹھا ہے وہ یہ اس لیے بیٹھا ہے کہ جی مولوی صاحب نے یہ بات ان کے لیے کہی، یہ بات ان کے لیے کہی، یہ بات اس کے لیے کہی، یہ بات اس کے لیے کہی، میں الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بس اس چیز نے ساری جان نکال دی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ کہنے والے کو نفع ہو رہا ہے، نہ سننے والوں کو نفع ہو رہا ہے۔ بات تو اللہ کی تھی نا، بات اللہ کی تھی، بات اللہ کے لیے تھی۔ اگر بات اللہ کی اور اللہ کے لیے ہے تو پھر کہنے والے کو بھی نفع ہوگا۔ سننے والا اس نیت سے بیٹھے گا کہ بات اللہ کی ہے، بات اللہ کے لیے ہے، بات میری اصلاح کے لیے ہے، بات میری تربیت کے لیے ہے، تو سننے والے کو نفع ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ سبق ہی زندگی سے نکل گیا، ہماری اپنی اصلاح و تربیت کی فکر ہماری زندگیوں سے نکل گئی، اس لیے ہم سالوں کے بعد بھی آج کورے ہیں۔ تبدیلی اپنی ذاتی زندگی میں تبدیلی نہیں لا پا رہے، جو جیسا چل رہا ہے، جو سنت سمجھ میں آئی اختیار کر لی، نہیں سمجھ میں آئی 10 بیانات سن لیں، 50 بیانات سن لیں، نہیں سمجھ میں آئی تو نہیں لائیں گے زندگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی کے جو اصول بتائے، جو سمجھ میں آ گئے اختیار کر لیے، نہیں سمجھ میں آئے نہیں کریں گے اختیار۔ ایک یہ مزاج بن گیا، اس لیے ہم جہاں تھے وہیں ہیں۔ ہفتہ گزرے، مہینہ گزرے، سال گزرے، 10 سال گزرے، ہم جہاں تھے وہیں ہیں۔ ہماری اپنی ترقی، ہمارا اپنی اصلاح، ہماری اپنی تربیت، ہمارے مزاج کی تبدیلی، ہمارے اندر سنتوں کا اہتمام، ہماری عبادات میں جان، ہماری دعا کی لذت، ہمارے راتوں کے اٹھنے کی کیفیت، ہمارا راتوں کو اللہ کے سامنے رونا، یہ ساری چیزیں سمٹتی چلی گئیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزو، بزرگوں، ہم اپنی اصلاح، اپنی تربیت، اپنے اندر تبدیلی لانے کی نیت سے، دین کے جس شعبے سے، دین کی جس محنت سے، دین کے جس کام سے ہم جہاں جڑے ہیں، وہاں اپنی اصلاح و تربیت کے ساتھ کی سوچ اور فکر کے ساتھ اگر چلیں گے تو میری ذات کو نفع ہوگا، اور اگر میں اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کی سوچ اور فکر کے ساتھ نہیں چلوں گا، مجھے رائی کے دانے کے برابر نفع نہیں ہوگا، چاہے ساری زندگی لگا دوں، چاہے ساری زندگی لگا دوں، بڑی سے بڑی قربانی دے ڈالو، جس کا تصور کیا جا سکتا ہو وہ قربانیاں دے ڈالو،
لیکن اگر اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کی نیت نہیں ہے تو اس قربانی سے میری زندگی کو رائی کے دانے کے برابر نفع نہیں ہوگا. ہاں ہو سکتا ہے دوسروں کو نفع ہو جائے, دوسروں کو فائدہ ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, ہم سب کو اپنی اصلاح, اپنی تربیت, اپنی تبدیلی, اس پر ہر وقت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی سوچ اور اسی فکر کے ساتھ ہر مجلس میں, ہر جگہ شرکت کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں شریک ہوں یہ سوچ کر کہ یہاں سے مجھ کو میری غذا ملے گی, یہاں سے مجھ کو میرے مرض کی دوا ملے گی, یہاں سے مجھ کو میری زندگی کا سبق ملے گا. اس نیت کے ساتھ پھر اب جو کچھ سنایا اور بتایا جا رہا ہے اس کو سب کو اپنی زندگی پر منطبق کرنا. ہاں واقعتاً میرے اندر یہ کمی, ہاں واقعتاً میرے اندر یہ کمی, ہاں واقعتاً میرے اندر یہ کمی, اور مجھے اسے دور کرنا ہے, اور مجھے اسے دور کرنا ہے, اور مجھے اسے دور کرنا ہے. اب دور کرنے کی دو شکلیں, ان کمیوں کو دور خود سے کر سکتے ہیں, خود سے کر لو. نہیں کر سکتے ہیں اپنے بڑوں کو بتاؤ کہ جی میری یہ کمی ہے, مجھ سے دور نہیں ہو پا رہی ہے, اب بتاؤ میں کیا کروں. اب جب دوا مرض بتاؤ گے, دوا بتائی جائے گی, اس دوا کو کرو گے, اللہ تعالیٰ اس مرض سے شفا دے دیں. یہ اللہ کی ترتیب. کریں گے انشاءاللہ. ہم سب اپنی اصلاح, اپنی تربیت اس نیت کے ساتھ جہاں جائیں, جو کام کریں, جس جگہ رہیں, جو محنت کریں, جان لگائیں, مال لگائیں, وقت لگائیں, جو کچھ بھی کریں, ہر موقع پر یہ نیت ہو کہ اللہ اس کی برکت سے میری اصلاح فرما دیجئے, اللہ اس کی برکت سے میری تربیت فرما دیجئے, میری کمیوں کو دور کر دیجئے, مجھ کو اپنا تعلق دے دیجئے, مجھ کو اپنی معرفت دے دیجئے, مجھ کو اپنے نبی کا عشق دے دیجئے, مجھے سنتوں کا پابند بنا دیجئے. اس عمل کی برکت سے, اس مجلس کی برکت سے, ان باتوں کی برکت سے میرے اندر یہ تبدیلی لے آئیے. اس کو اللہ سے مانگنا بھی ہے, اس کو سوچنا بھی ہے, اس کی فکر کرنا بھی ہے, اس کو اپنی زندگی میں لانا بھی ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے, آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنا دے.